آپ سے کچھ پوچھتا ہوں جو آپ کو ہلا کے رکھ سکتا ہے۔ جمہوریت کا نام نہاد چیمپئن امریکہ انڈیا کو نظر انداز کر کے پاکستان کی حمایت کیوں کر رہا ہے؟ آخر تک آپ میرے ساتھ رہیں، کیونکہ جو آنے والا ہے وہ بدل دے گا ہمیشہ کے لیے آپ بین الاقوامی سیاست کو کیسے دیکھتے ہیں۔ امریکہ کے دوست نہیں ہیں، اس کے مفادات ہیں۔ اگر آپ ابھی تک اس وہم میں ہیں کہ ممالک وفاداری مشترکہ اقدار کی بنا پر ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں تو اب بیدار ہونے کا وقت ہے۔ امریکہ ہر دوسری عالمی طاقت کی طرح ایک چیز پہ کام کرتا ہے جسے مفادات کہتے ہیں۔ پاکستان بعض شعبوں میں بھارت سے زیادہ ایڈوانٹیج دیتا ہے۔ اب اس سے پہلے کہ آپ آواز اٹھائیں یا آنکھیں گھمائیں، یہ اس بارے میں نہیں ہے کہ کون صحیح ہے یا غلط، اور یہ اس بارے میں بھی نہیں ہے کہ کون زیادہ ترقی کر رہا ہے، کس کے پاس بہتر جمہوریت ہے۔ یہ اس بارے میں ہے کہ کون سا ملک امریکہ کے لیے کیا کر سکتا ہے۔ تو امریکہ کیوں پاکستان کے ساتھ نرمی کرتا ہے؟ بات یہ نہیں کہ وہ بھارت سے زیادہ پاکستان کو پسند کر پائے۔ پاکستان نے اپنے آپ کو ایسے مخصوص طریقوں سے کارآمد بنایا ہے جو امریکہ کی خارجہ پالیسی کو متاثر کرتے ہیں، خاص طور پہ ان خطوں میں جہاں بھارت اپنی تمام تر مشکلات کے باوجود کھیلنے سے انکار کرتا ہے۔ سیاسی دہشت گردی، سیاسی عدم اعتماد، ایک ٹوٹی پھوٹی معیشت۔ پاکستان دنیا کے سب سے زیادہ حساس جگہ میں واقع ہے۔ پاکستان جو ایران، افغانستان سے متصل ہے، اور چین کے قریب ہے، جو امریکہ کو نگرانی کے لیے ملٹری لاجسٹکس، انٹیلیجنس آپریشنز اور دہشت گردی کے خلاف جنگ کے دوران بھی بہت اہم رسائی فراہم کرتا ہے۔ انڈیا ابھرتی ہوئی عالمی طاقت ہے اور دنیا میں ایک کلیدی آواز، لیکن انڈیا قابل کنٹرول نہیں ہے۔ وہ لائن میں نہیں آتا۔ وہ روس سے تیل خریدتا ہے، وہ ممالک کی مذمت اس لیے نہیں کرتا کہ مغرب نے کہا ہے۔ اس لیے واشنگٹن خاموشی سے ان ممالک کے ساتھ مشہور رہتا ہے جو بہت سارے سوالات پوچھے بغیر ہاں کہتے ہیں۔ امریکہ کے عالمی سیاست کے اہداف کوئی فیملی ڈنر نہیں ہے، یہ طاقت کا کھیل ہے۔ اس لیے اگلی بار جب آپ امریکہ کی جانب سے پاکستان کو ہتھیاروں کی فروخت کی منظوری یا امدادی پیکج بحال کرنے یا فوجی مدد کی پیشکش کے بارے میں سنیں تو حیران نہ ہوں۔ آپ اپنے آپ سے ایک سوال پوچھیں کہ پاکستان امریکہ کو کیا پیشکش کرتا ہے جو بھارت نہیں کرتا۔ آئیے جغرافی کی بات کرتے ہیں۔ جنگیں صرف ہتھیاروں سے نہیں ہوتی۔ جب آپ دنیا کے نقشے کو دیکھتے ہیں تو آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ ممالک کی سرحدیں، جھنڈے، شاید ثقافت بھی۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ پینٹاگون ایکسس پوائنٹس، لانچ پیڈز، گیٹ ویز، چوک پوائنٹس کو دیکھتا ہے، اور اس نقطہ نظر سے پاکستان سونے کی کان ہے۔ پاکستان کی سب سے بڑی طاقت یہ ہے کہ وہ افغانستان، ایران اور چین کی سرحد سے متصل امریکی اسٹریٹجک مفادات کے چوراہے پہ بیٹھا ہے۔ جب امریکہ کو افغانستان تک رسائی کی ضرورت تھی تو پاکستان نے اپنی فضائی حدود کھول دی۔ اس نے نیٹو سپلائی روٹس کی اجازت دی۔ اس نے سڑکوں کی بندرگاہوں، انٹیلیجنس انفراسٹرکچر تک رسائی اس لیے نہیں دی کہ وہ امریکہ سے محبت کرتا ہے، بلکہ اس لیے کہ وہ خود کو کارآمد بنانا جانتا ہے۔ یہاں تک کہ چین اور ایران کے ساتھ تناؤ بڑھنے کے باوجود امریکہ اس خطے کو نظر انداز کرنے کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ پاکستان انہیں زمین پر آنکھیں اور کان دیتا ہے، اور یہ انمول ہے۔ تو بھارت اس منظرنامے میں کہاں کھڑا ہے؟ جغرافیائی طور پر ایسی کسی پوزیشن میں بھارت واقع نہیں ہے۔ ملٹری لاجسٹکس کے نقطہ نظر سے جب آپ کو جہاز اتارنے کے لیے کسی جگہ کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کی نگرانی کے لیے پاکستان کا انتخاب کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ امریکی کام کو آسان بنا دیتا ہے۔ اگر بھارت ایک اعلیٰ امریکن پارٹنرز کے طور پہ پوزیشن کی حفاظت کرنا چاہتا ہے تو اسے یہ سوچنا شروع کر دینا چاہیے کہ ہم صرف تجارت اور ٹیکنالوجی کے بارے میں پیشکش کرتے ہیں۔ ہم صرف کاغذی حکمت عملی کے بارے میں نہیں بلکہ زمین پر کیا پیشکش کرتے ہیں۔ اب پاکستان لوکیشن گیم کھیل رہا ہے، اور اچھی طریقے سے کھیل رہا ہے، اور اندازہ لگائیں کہ امریکہ اس فائدے کو استعمال کرنے سے کیا باز نہیں آئے گا، کیونکہ اس طرح عالمی طاقت کام کرتی ہے۔ یہ موقع پرستی ہے، یہ سب کچھ اس بارے میں ہے کہ دباؤ میں کون ڈیلیور کر سکتا ہے۔ تو اگلی بار جب کوئی کہے کہ امریکہ اب بھی پاکستان کی حمایت کیوں کر رہا ہے تو آپ اسے ایک لائن میں جواب دے سکتے ہیں، کیونکہ جب فوجی رسد کی بات آتی ہے تو پاکستان دروازہ کھول دیتا ہے اور بھارت گیٹ بند کر دیتا ہے۔